بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں۔ کل کا جو حلقہ تھا وہ حلقہ نمبر 93 تھا اس کا۔ آج حلقہ نمبر 94 میں ہمارے پاس جو تیسیر العلام کا جو نسخہ ہے، اس میں حدیث نمبر 301 ہے۔ آپ کے پی ڈی ایف کے نسخوں میں 377 ہوگا، تو پڑھیں شیخ۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں، اور امام مقدسی نے کتاب النکاح ایک باب باندھ کر، کتاب کا عنوان باندھ کر، اس کے بعد مسلسل کئی احادیث ذکر کی ہیں۔ جو شارح ہیں، شارح عمدۃ الاحکام الامام شیخ البسام، وہ شیخ عبداللہ عبد الرحمن بن صالح البسام، وہ یہ بعض احادیث کے درمیان جگہ جگہ مناسبت کے اعتبار سے بعض ضمنی عناوین بھی قائم کیے ہیں۔ یہاں پر جو عنوان انہوں نے ذکر کیا ہے، الجمع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، تو یہ تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو، اس اعتبار سے انہوں نے شرح کرتے ہوئے اس باب کا اضافہ کیا، ذیلی عنوان کا اضافہ کیا۔ حدیث نمبر ہمارے پاس تیسیر العلام کے صیغے میں نسخے میں 301 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو، ایک عورت اور اس کے خالہ کو جمع نہ کیا جائے۔ مطلب جو انسان ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والا ہے تو اس کے لیے بیک وقت بھانجی اور خالہ ان دونوں کو جمع کرنا، یا بھتیجی اور پھوپھی ان دونوں کو جمع کرنا منع ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں اس طرح منع کیا گیا؟ تو اس تعلق سے شراح حدیث لکھتے ہیں کہ جب تعدد ازواج ہوتا ہے تو آپس میں غیرت کی وجہ سے عورتوں میں ایک طرح کی ناچاقی پیدا ہوتی ہے، اور ایک طرح کی دوری بھی پیدا ہوتی ہے، اور سوکن کا معاملہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار اختلاف بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اسلام جو صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، ایسے میں اگر یہ قریبی رشتے تعدد کی وجہ سے رک جائیں گے
اور اس میں اگر شگاف پڑ جائے گا اور اس میں اس طرح کی دوریاں پیدا ہو جائیں گی تو یہ چیز گویا کہ رشتہ داری کی بنیادوں کو کمزور کرے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں اس طرح کے قریبی رشتہ دار کو ساتھ ایک وقت میں ایک ساتھ جمع کرنے سے منع کیا. تو اسی طرح دو بہنوں کو جمع کرنا بیک وقت یہ بھی منع ہے. خالہ پھوپھی ان کو جمع کرنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ بالکل قریبی رشتہ دار ماں کے قریبی رشتہ دار خالہ ہے، باپ کی قریبی رشتہ دار پھوپھی ہے. اب ان دونوں کو جمع کرنے سے منع کیا تاکہ رشتہ داری مضبوط رہے، اس میں کسی قسم کی دراڑ نہ آئے. اب یہ اگر گزر جاتی ہے وہ ایک عورت تو اس کے بعد وہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ناچاقی پیدا ہونے کے امکان نہیں. یہاں پر شراح نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یا دونوں کو بیک وقت جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کو جاننے کے لیے یہ جو المرأۃ وعمتها ہے، دونوں میں سے ایک کو آپ تصور کر لیں مرد کا اور دوسرا انثى رہے، ایک ذکر ایک انثى رہے، تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. دیکھیے المرأة وعمتها ہے تو الرجل وعمہ، اگر اس آدمی کو اس عورت کو آپ آدمی اس کو سمجھیں ذکور، اور عمہ آدمی اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح اگر اس کے برخلاف اس عمتن یہ جو ہے یہ عمتن کو آپ عم کر دیں، مذکر کر دیں، چچا اور بھتیجی کے درمیان نہیں ہو سکتا. اسی طرح بھانجی اور کیا کہتے ہیں بھانجا اور خالہ کے درمیان نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. یہ شراح نے اس طرح کی ترتیب بتلائی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی کے لیے. ویسے یہ کوئی اتنی بڑی دشوار بات تو نہیں ہے، ایک عورت کے اور اس کے خالہ کے درمیان اور اس کے پھوپھی کے درمیان جمع کرنا منع ہے. یہاں پر جو ایک بات اور یہ بھی ہے کہ نکاح الکتابیہ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے جو نکاح کرنے کی اجازت ہے وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہوا ہے کہ یہ اہل کتاب کی عورتوں سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے. اہل کتاب میں بس صرف یہود اور نصارہ ان دونوں قوموں میں سے لڑکی لائی جائے گی، لڑکی ان کو دی نہیں جائے گی. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا یہ جو اجتہاد ہے کہ اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب وہاں سے نہ لائیں، اور شاید اس کی وجہ سے یہاں پر جو مسلمان کی عورتیں ہیں وہ ایسے ہی بیٹھ جائیں گی، تو جمہور کا یہ مسلک ہے کہ اس میں جواز کا پہلو بہرحال باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے جو دوسری حدیث پڑھی ہے وہ حدیث نمبر 302، وہ ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، سب سے زیادہ جن شروط کو پابندی کے ساتھ تمہیں پورا کرنا چاہیے وہ ایسی شرطیں ہیں جو جس کے ذریعے سے تم نے اپنے نکاح کیے ہیں، نکاح کو آپ نے قائم کیا، نکاح آپ نے مکمل کر لیا، تو اس میں جن باتوں کا عہد و پیمان ہوا تھا یا وعدہ ہوا تھا ان کو پہلے پورا کرنا چاہیے. کیونکہ جیسے اگر اس کے اندر شروط نکاح میں دو قسم کے شروط ہیں. پہلی چیز ایک منٹ،
جیسے ایک تو جائز اور ایک باطل. جائز کون سے ہیں یا صحیح کون سے ہیں؟ جو حلال کو حرام نہ کرے یا حرام کو حلال نہ کرے اور اس کی کوئی خاص مصلحت ہو. جیسے مثال کے طور پر بیوی اگر شرط لگاتی ہے کہ دیکھو میرے والدین کے ساتھ اب کوئی نہیں ہے اور میرے والدین کے لیے کوئی نگرانی کرنے والا انسان ہونا ضروری ہے، تو ان کی وفات تک میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہوں گی، شادی کے بعد بھی میں والدین کے گھر سے نہیں جاؤں گی. اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس شرط کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شرط صحیح ہے. آپ نے یہ بات مان لی کہ آپ شادی کے بعد بھی اس کو اس کے گھر میں رہنے دیں گے، اس کے والدین جو بزرگ ہیں ان کی وفات تک، تو پھر اس طرح کی شرطیں مانی جا سکتی ہیں اور اس کو پورا کرنا چاہیے. اور ان کو پورا کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں کسی قسم کی حلال چیز کو حرام نہیں کیا گیا، حرام کو حلال نہیں کیا گیا. بعض شرطیں وہ ہیں جو حلال کو حرام. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے میں آپ سے نکاح کروں گی لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کو آپ کو طلاق دینا پڑے گا، تو اگر آپ طلاق دے دیں گے تو میں نکاح کروں گی، یا میری شادی ہونے کے بعد آپ اس کو طلاق دیں گے، یہ تو حرام ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها. کسی بھی عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی وہ سوکن کے طلاق کا مطالبہ کرے. اگر اس طرح کی کوئی شرط وہ رکھنا چاہتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. ایسے شرائط نہیں چلیں گے جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیں. اس کے علاوہ مجھے اتنا خرچہ پانی چاہیے، مجھے ایسا معیار کا گھر چاہیے، ایسے بڑے شہر میں رہنا چاہتی ہوں، یہ سارے مطالبات اگر آپ مان لیتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے معیار کے اعتبار سے آپ ان کو رکھیں گے. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے شرطیں مان لیں تو ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے اور شادی کے بعد ان شرطوں سے مکر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. جس کے ذریعے سے تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور وہ شرطیں تمہیں پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 303. اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا. شغار کیا چیز ہے کہ جاہلیت میں ہوتا ایسا تھا کہ نکاح میں مہر دینے کے بجائے اپنی بیٹی دوسرے کو نکاح کرا دیتے اور دوسرے کی بیٹی خود نکاح کر لیتے، تو اس طرح مہر مار کھا جاتا. دونوں کے بیچ میں مہر نہیں رکھا جاتا، اور مہر کے بغیر اس طرح یہ جو موٹی زبان میں کہتے ہیں بیٹی دے کے بیٹی لے لینا، یہ طریقہ رائج تھا جاہلیت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہاں پر اس کی پوری تعریف یہ جو الشغار ان یزوج الرجل ابنته على ان یزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق، کیا یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا پھر راوی کی طرف سے وضاحت ہے؟ اس تعلق سے بعض اہل علم نے اختلاف کیا اور اسی بنیاد پر یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے اختلاف ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح رشتہ کرتا ہے، اپنی بہن کو دے کے اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے اور اس کے درمیان مہر رکھتا ہے، تو پھر کیا یہ بھی نکاح شغار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں اختلاف. تو صحیح بات تو یہ ہے، راجح بات یہی ہے کہ اگر مہر رکھتے ہیں اور بیٹی دے کے بیٹی لیتے ہیں یا بہن دے کے بہن سے اس کی بہن سے نکاح کرتے ہیں تو یہ شغار نہیں ہے، کیونکہ کئی ایک صحابہ نے اس کو بیان کیا کہ شغار کی شرح کیا ہے، شغار کی وضاحت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا شغار سے.
کسی کی بیٹی دے کے کسی کی بیٹی لینا بغیر مہر کے یہ مطلوب تھا، یا محض مہر دیں یا نہ دیں اس طرح کا آمنے سامنے رشتہ کرنا یہ منع تھا؟ تو جو صحابہ کرام کا بیان ہے، حضرت معاویہ کی بھی اس میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ بغیر مہر کے اس طرح رشتہ کرنا یہ شغار کہلاتا ہے۔ یہ حضرت معاویہ کا اور دیگر صحابہ کا بھی اس طرح بیان ہے، اس میں وضاحت آئی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو اگر اس طرح نکاح کر لے مہر دے کے، تو پھر اس میں جواز کے حد تک کا پہلو ہے، یہ اہل علم نے کہا۔ تو بغیر نکاح کے بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ تو پوری طرح منع ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، لیکن بس اختلاف اس وجہ سے ہے کہ کیا اگر کوئی مہر رکھتا ہے، مہر رکھ کر اس طرح نکاح کرتا ہے تو کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے، اور زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اگر مہر نہیں ہو تو وہی نکاح شغار ہوگا، اگر مہر رکھ لیا جائے تو پھر وہ نکاح شغار نہیں ہوگا، یعنی یہ جائز ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے جو چوتھی حدیث پڑھی حضرت علی بن ابی طالب کی، اس میں اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کیا یوم خیبر کو، یوم خیبر میں یا خیبر کے دن، وعن لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھے ان کے گوشت سے منع کیا۔ تو یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں وہ یہ کہ نکاح متعہ باطل ہے، حرام ہے، اس طرح نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ آدمی ایک وقت مقرر تک شادی کر لے، مثال کے طور پہ ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، یہ شادی آپ مہر رکھ کر بھی کرتے ہیں تو بھی یہ غلط ہے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا، یہ محض اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے سے وقت طے ہے کہ یہ صرف ایک مہینے کے لیے یہ شادی ہے، اور اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، بہت سارے نسب میں بھی ہو سکتا ہے کہ خلط ملط ہو جائے۔ اگر یہ جو محدود مدت تک کے لیے اگر کوئی شادی کریں گے، کسی نے 2 دن کے لیے کیا، پھر وہ کسی اور کے ساتھ 2 دن، پھر کسی اور کے ساتھ 2 دن، اس طرح تو پھر نسب ہی اس کا، وہ بچہ کس کا ہے، کس کی طرف منسوب ہوگا، یہی خود مسئلہ جو ہے انساب کا خود بگڑ جائے گا، اور بھی کئی کچھ مفاسد ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت محمدی میں نکاح متعہ کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ شروع میں ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ یہاں نکاح متعہ ہی کی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دیگر نکاح بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ ایک کیا کہتے ہیں، کورٹ میرج کہتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ کورٹ میرج ہے تو یہ اس کے اندر نہ مہر کی بات ہے، نہ ولی، نہ شاہدین، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کورٹ میرج میں کیا ہے، بس آپ وکیل کے پاس جا کر لڑکا اور لڑکی اس بات کا اقرار کریں کہ وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو ایک ایفیڈیوٹ بنا کے دے دی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اعتراف کیا وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے رہنے میں۔ یہ نکاح کے جو شرائط ہیں اسلام میں اس کے بالکل برخلاف ہے۔
اسلام میں جو نکاح کے لیے شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے تو ولی ہونا ہے، اس کے بعد مہر کا ہونا ہے، پھر شاہدین ہونا ہے۔ یہاں اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ بالکل غلط ہے، گویا کہ ایک اگریمنٹ کی شادی۔ شیخ وہاں پہ شاہدین تو ہوتے ہیں شیخ، مہر اور ولی کا تو علم نہیں ہے، لیکن شاہدین تو ضرور ہوتے ہیں۔ پھر بھی شاہدین ہوں تو بھی کوئی وہ جواز کے لیے پہلو نہیں بن سکتا، کیونکہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح یہ مہر کے بغیر بھی شادی نہیں ہوگی۔ مہر بھی ضروری ہے اور ولی کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ یہ جو اس طرح کورٹ میرج ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نہ کورٹ میرج نہ کسی اور، بلکہ ایسے ہی ساتھ رہ لیتے ہیں، یا محبت ہو گئی اس بنیاد پر رہ گئے، یہ خود بھی غلط ہے۔ صرف محبت کا ہو جانا اور ساتھ رہنے کو قبول کر لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان دونوں کا رہنا یا ان دونوں کے درمیان بچوں کا پیدا ہونا یہ درست ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں کو جو بھی اس طرح کام کرتے ہیں یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں اور اثر نو وہ شادی کریں اسلامی طریقے کے مطابق۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ بعض فتاوے جن کا تعلق ایسے ہی ایک نکاح سے ہے، مثلا مدت سے متعلق ہے۔ مدت اصل میں شادی ہوتی ہے برابر زندگی میں ساتھ رہنے کے لیے اور نبھانے کے لیے۔ بعض علماء نے خاص طور پہ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی ملک میں جاتا ہے سفر کر کے وہاں رہتا ہے اور اب اس کو کافی ایک لمبی مدت رہنا ہے، وہاں اس کو حرام میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ وہاں رہ کے نکاح کر سکتا ہے؟ پھر جب وہ وہاں سے آئے گا، یہ کوئی مدت کے ساتھ طے نہیں، ہو سکتا ہے اس کا وہاں رہنا 2 سال 4 سال 6 سال کبھی بھی ہو سکتا ہے، کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے، تو وہ شادی کر لے، پھر آتے ہوئے چاہے تو طلاق دے کر آئے، کیا ایسا وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ اگر وہ چھوڑنے کی نیت سے کرتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، جبکہ دیگر بعض لوگوں نے اس کو جائز بھی قرار دیا۔ جو لجنہ دائمہ ہے ان کا اس میں شیخ بن باز کی طرف سے بھی اس میں یہ بات کہی گئی کہ وہ جائز ہے اگر وہ انسان اس طرح وقت مقرر کے ساتھ، جیسے نکاح متع میں ہوتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے یہ شادی کر لیں، ایسی بات طے نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ جائز ہے، جب اس میں مہر ہو، ولی ہو، شاہدین ہوں، یہ نکاح کے سارے شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ کر لیتا ہے، پھر وہ بعد میں وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے فتاوے اس میں دیے ہیں، جبکہ یہ اس نکاح کے تعلق سے بھی امام اوزاعی وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایسی ہی بات ہو گئی جس طرح نکاح حلالہ میں ہوتی ہے کہ بس ایک مدت تک کے لیے ہی وہ تقریباً اس کو رکھنا چاہ رہا ہے اپنے ساتھ۔ اب نکاح حلالہ میں تو کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف 1 رات کی بھی بات ہو سکتی ہے، 1 ہفتے کی بھی بات ہو سکتی ہے، تو وہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے انسان پر جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں اس سے مشابہت ہے، یہ بات امام اوزاعی وغیرہ نے کہی ہے۔ اب صحیح طور سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے عمومی فتوے ایسا لوگوں کو عام کر دیں گے اور لوگ اس طرح کا معاملہ کریں گے، تو پھر یہ ایک طرح کا کیا کہتے ہیں، لوگ اس کا غلط استعمال بھی کریں گے، اور یہ صرف ایک وقت گزارنے کے لیے اور ایک وقت محدد تک کے لیے شادی کر کے پھر یا وہاں بچے بھی ہو جائیں اس کو چھوڑ کے آنے کے لیے ان فتوے کو غلط استعمال کریں گے، اس طرح کا پہلو
عام نہیں کیا جانا چاہیے تاکہ اس کو لوگ غلط اس کا استعمال نہ کریں. اس کو جو ناجائز قرار دیا امام اوزاعی وغیرہ نے اور بھی کچھ لوگوں نے، اس کی وجہ کئی ہیں. جیسے اس میں بتایا کہ نکاح حلالہ سے گویا کہ اس میں مشابہت ہے. اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں، مثال کے طور پر زمان حال میں یا وقت جو آج کل کے ایام میں ایک اور بھی نکاح کا طریقہ رائج ہے، اس کو کہتے ہیں زواج مسیار. زواج مسیار کیا ہے؟ زواج مسیار اصل میں کچھ وہ مالدار خواتین جن کے یا تو شوہر گزر گئے یا بہت لمبی مدت تک ان کی شادی نہیں ہوئی، تو اب انہوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رہیں اور کسی انسان پر ان کے کھانے پینے کا یا ان کے رہائش کا خرچ بھی نہ پڑے، صرف شادی کر لے زندگی گزارنے کے لیے. وہ اپنے طور پہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود اس انسان کو بھی کھلا سکتی ہے. تو کیا اس طرح رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ زواج مسیار وغیرہ کے تعلق سے بعض علماء نے پہلے فتاوے دیے، پھر اس میں توقف اختیار کیا. جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے توقف اختیار کیا، پہلے انہوں نے جائز قرار دیا، شیخ بن باز نے جائز قرار دیا کہ اس طرح اگر عورت اپنے نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، صرف انسان سارے نکاح کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے نکاح کر لے اور اس کے بعد یہ عورت اس کے ساتھ صرف چند یعنی کہ وہ پورے دن بھی نہ آئے، کبھی کبھار آ کر بھی جائے، تو بھی وہ گویا کہ اپنی ضرورت پوری کر لے گی اور اس کو اس آدمی پر خرچ نہیں پڑے گا جو اس کے ساتھ شادی کیا ہے. یہ زواج مسیار کہلاتا ہے. تو اس کے تعلق سے بھی شیخ محمد صالح المنجد وغیرہ نے کہا اس کو بھی اس قدر عام نہیں کیا جانا چاہیے کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں، کیونکہ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو بہت سختی سے منع کیا، اس کو بالکل اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور یہ اس لیے کہ ہم ساتھ رہیں اور آپسی محبت رہے. تو یہ ساتھ رہنا اس میں مفقود ہو جاتا ہے. صرف ایک وقت مقرر کے لیے آئیں گے چلے جائیں گے. اگر بچے ہوں گے تو پھر ان بچوں کو بھی وہ انسان وقت نہیں دے گا، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے گا. تو اس طرح یہ گویا کہ خاندان متاثر ہوگا. اس وجہ سے شیخ البانی وغیرہ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو یہ بھی ایک ایسا فتویٰ ہے کہ اس کو ایک عمومی حال پر نہیں چھوڑا جائے گا. واقعی کوئی ایسی خاتون ہے جو بہت عمر ہو گئی، اب وہ ایک تو شادی بھی کرنا چاہتی ہے اور وہ کسی اور پر خرچ بھی نہیں ڈالنا چاہتی ہے، ان کے حالات اور ظروف اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، تو ایسے مخصوص حالات والے لوگ کچھ نکاح اس طرح کر سکتے ہیں. ورنہ اس نکاح کو زواج مسیار کو اس طرح عام نہیں کیا جانا چاہیے کہ جو اصل نکاح ہے، جو ساتھ میں رہنے والے کا جو نکاح ہے، اس نکاح پر لوگ جو ہے توجہ نہ دے، بس صرف یہی عورت ہی سب چیزوں کی ذمہ دار رہے اور ہمارے سر پہ کوئی ذمہ داری نہ آئے. اس طرح کے نکاح سے لوگ بے توجہی جو اصلی جو نکاح ہے، جو مطلب جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، جس میں نان و نفقے کا مرد ذمہ دار ہے، اس نکاح سے توجہ نہ ہٹے لوگوں کی. اس طرح اس لیے اس کو عام نہیں کیا جانا چاہیے ہر انسان کے ساتھ، بلکہ جن کے ساتھ ایسے خاص معاملات ہیں ان کے حد تک اس چیز کو محدود رکھا جائے. یہ بات اہل علم نے کہی ہے. تو یہاں یہ کچھ نکاح متعہ، نکاح زواج مسیار یا پھر اس کو نکاح عرفی جو کہا جاتا ہے، وہ اس تعلق سے کچھ یہ باتیں تھیں. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، حدیث نمبر 303 تک، 304 تک. انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد حدیث نمبر 305 یعنی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لا تنکح الایم حتی تستأمر، وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ میٹنگ یہاں تک ختم ہو رہی ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.